बाजार में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि यूनिवर्सिटीज़ के पास जो वसाइल मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर वो अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती हैं। खुसूसन पाकिस्तान की जो 72 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 100% इस बात पर डिपेंड करना कि हुकूमत से ग्रांट मिलेगी तभी यूनिवर्सिटी की कार्रवाई आगे चलेगी, ये तरीक़ेकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर वहाब का ये कहना था। प्रोफेसर खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस हद तक डॉक्टर वहाब की इस बात से एग्री करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के पास जितने वसाइल हैं उससे वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है? मैं इस बात से एग्री तो नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी अपने तौर पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही। ठीक है, हर वाइस चांसलर हो या यूनिवर्सिटी, वो इंडस्ट्रियल लॉजन का उनके पास पूरा शोबा है और वो इंडस्ट्री से लिंक करते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और जनरेट भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी 15 मिलियन तो सिर्फ अपने स्कॉलरशिप पे दे रही है बच्चों को। ये हमारे इंडिजीनियस स्कॉलरशिप जो हमारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, 1200 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप करते हैं। ये एक फंड आया। लेकिन आप ये देखिए कि साइज जो यूनिवर्सिटी का है वो कितना बड़ा है। ठीक है, इस वक्त एनईडी यूनिवर्सिटी 1.5 स्क्वायर किलोमीटर पे है, 20 डिसिप्लिन है, 28 मास्टर्स प्रोग्राम चला रही है यूनिवर्सिटी। अब इन तमाम के लिए जाहिर है आपको जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए वो तमाम का तमाम कंप्लीटली जनरेट नहीं किया जा सकता। एक अंदाजा अगर आप मुझे दे सकें कि जो टोटल एक्सपेंसेस है उसका कितने फीसद फीस से, कितने फीसद हुकूमती ग्रांट से, कितने फीसद आपके और रिसोर्सेज से आप जनरेट करते हैं? अगर मुझे एक ब्रेकअप आप बता सकें, एनईडी का बताना है या एक रफ बताना है, ताकि उससे हमें एक अंदाजा हो जाए कि हुकूमती ग्रांट का पोर्शन टोटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में कितना है। जी, 2008-9 के फिगर्स में आपको थोड़ा सा अपने शेयर करना चाहूंगा कि हम इस वक्त फीस की बात में जो डिफरेंट काइंड्स की फीस हैं उसमें 20% ऑफ टोटल बजट जो है वो जनरेट करते हैं। यानी अगर 100 रुपए खर्चा है तो 20 रुपए हम फीस से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फीस मुख्तलिफ फीस है, बिल्कुल ठीक है, अरेंज हो रही है। इसी तरह जो हमारे पास ये स्कॉलरशिप में मैंने आपको बताया कि 15 मिलियन रुपीस जो है वो हम स्कॉलरशिप के थ्रू मुख्तलिफ स्कॉलरशिप से हमारे पास जो हमने कॉन्टेक्ट किया मुख्तलिफ पर्सन से, इंडस्ट्रीज से कॉन्टेक्ट किया वो है। नहीं, वो कितने एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट बना? वो 20% बना, 10% बना, कितना बना अंदाजा मुझे अगर आप दे सकें? मतलब अगर एक सिंपल टर्म में ये बता दें कि टोटल एक्सपेंडिचर का कितने फीसद हुकूमती फंड्स पर डिपेंड करता है, ये इस तरह बता दें चलें। जी, हमारा जो इस वक्त टोटल बजट 2009-10 के करीब है वो 1100 मिलियन का है। 1 अरब जी, 1100 मिलियन का इसका यूनिवर्सिटी का जो बजट है। और इसका अगर आप लगाएंगे तो मैक्सिमम 25% जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लेती है यूनिवर्सिटीज अपने, और 75% हम हुकूमत पे रिलाय करते हैं। और क्यों ना करें, इसलिए कि ये हमारे टैक्सेस हैं। अब आप जरा इनका इस्तेमाल देख लें। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखना चाहता हूँ। जो ये कहा जाता है ना कि जनाब क्योंकि मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है इसलिए, और सैलाब आया हुआ है इसलिए हम हर जगह कट लगा रहे हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 2 हाउसेज का मैं तस्करा करूंगा यहाँ पर। एक है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, एक है प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। हाउस होल्ड सर्विसेज पे 60 मिलियन रुपीस जा रहे हैं। सिर्फ उन 2 हाउसेस के लॉन को मेंटेन करने के लिए आप 24 मिलियन खर्च कर रहे हैं। उनके 2 पर्सन्स की ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस पे आप 67 मिलियन खर्च कर रहे हैं। हेल्थ पे 2 अशखास की सिर्फ 24 मिलियन दे रहे हैं। यानी ये कौम जो अपना टैक्स देके नहीं दे रही है वो एक शख्स की सेक्रेटेरिएट पूरे का है ना, एटलीस्ट 2 लोग तो ना कहें ना, सेक्रेटेरिएट है ना पूरा, उसमें बहुत सारे लोग हैं। हेल्थ जब हम बात करते हैं, जब 24 मिलियन कह रहे हैं हम इसको, तो ये दो उसकी बात कर रहे हैं। और आप इसके मुकाबले में 17 करोड़ आवाम का बजट रखे, तो रिलेटिव टर्म में अगर हम देखें तो उसमें क्या बनेगा। फिर चैरिटी के लिए 37 मैं आपको वैसे एक बात क्लियर कर दूं, 1 अरब रुपए टोटल रखा गया है पीएम और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, और मैं उसकी साइड बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन 1 अरब टोटालिटी में रखा गया है जो प्रेसिडेंट और पीएम सेक्रेटेरिएट का साल 2010-2011 के लिए जो मैंने स्टडी किया है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 अरब से ज्यादा नहीं है ये। अच्छा, नहीं है मेरे ख्याल है, मैंने कल ही फिगर ये 2010 बजट उठाए हैं और ये 2.25 अरब रुपए हैं। 2.25 बिलियन रुपीस एक्सपेंसेस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के। ये 2010 बजट चलें ठीक है। इसके अलावा जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपने 70 बिलियन रुपए रखे हैं, जो जिसके जरिए आप बैगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तमाम की मत क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते आप सैलाब के जदगान के लिए? ये आपकी कौम है। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के पास आप कह रहे हैं और वसाइल नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर की फाइनेंसिंग के लिए और विदाउट फीस बढ़ाए कोई और तरीका अपना सकते हैं, आपका ये कहना है? ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिमम लेवल, दैट इज ऑप्टिमम लेवल, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर द परफेक्ट। अपॉर्चुनिटीज हैं, रूम्स हैं, और उसके लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ
کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے ہاں جیسی حکومتیں رہی ہیں تو بس تو ہمارا ہے نہیں سوائے احتجاج کرنے کے، مضامین لکھنے کے، تقاریر کرنے کے. تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ بے شمار یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 100% حکومت کے گرانٹ پر ڈپینڈ کرتی ہیں اور کوئی کوشش نہیں کرتی. NAD بھی ایک ایگزامپل ہے جہاں بہت کافی پیسہ ہی جنریٹ کر رہے ہیں اور وائس چانسلر خود کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بے شمار مواقع ہیں یونیورسٹیز کے لیے. میں پھر واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نہیں دے، یقیناً یہ جو فضول اخراجات ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے. تعلیم بہت اہم ہے، دینا چاہیے، لیکن اگر اپنی کوشش بھی کریں تاکہ مزید بہتری پیدا کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آخری میرے پاس 7-8 منٹ باقی ہیں. میں دوبارہ سے اس اہم موضوع پر آؤں گا، اس اہم بات پر آؤں گا جو شروع میں نے کی تھی. ڈاکٹر صاحب اب جو اگلا لائے عمل ہے وہ ہوگا کیا؟ اگر آج یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ حکومت 65% فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کرے گی، جو تنخواہ میں اضافہ ہے، جو ڈیمانڈ تھی اصل وہ حکومت مان لے گی، تو کیا تدریسی عمل شروع ہو جائے گا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو تدریسی عمل کیا اسی طرح سے ہمارا معطل رہے گا؟ آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے اس حوالے سے، ذرا بتا سکیں آپ؟ جی میں عرض کروں کہ یہ جو تدریسی عمل میں نہیں سمجھتا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مکمل طور پر یونیورسٹی میں رک چکا ہے. جیسے ابھی میرے دوست نے کہا کہ یہ ایک ٹول تھا گورنمنٹ کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کا. جیسے کہ وائس چانسلر کی میٹنگ ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اگر وہاں پہ ہی کوئی بات افہام و تفہیم سے طے پا جاتی تو شاید اس بات کی نوبت ہی نہ آتی. ٹھیک ہے، تو اب بھی اگر یونیورسٹیوں کے جو اخراجات ہیں، جو ریکرنگ گرانٹس ہیں، وہ گورنمنٹ دے دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تدریسی عمل جو ہے وہ یونیورسٹی میں رک جائے. لیکن میں تھوڑی سی کمنٹ کرنا چاہوں گا جو ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے فنڈ جو ہیں وہ جنریٹ کریں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کبھی بھی منافع بخش کاروبار نہیں رہیں، یا وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہوتی ہیں، یا انہیں کوئی ٹرسٹ چلاتا ہے، یا انہیں کوئی فاؤنڈیشن چلاتی ہے. یونیورسٹیاں پاکستان میں بھی جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے وسائل جو ہے ان کو بھرپور استعمال کیا جائے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ تقریباً 64-65% جو ہے وہ اپنا بجٹ خود جنریٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد صرف 30-33% جو ہے وہ ہمیں گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایوننگ کلاسز جو ہے وہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں. 50 سے لے کے 75,000 روپے تک ایوننگ کلاس کی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی غریب عوام کا جو ہے وہ خون اگر نچوڑا جائے تو ایوننگ کلاس جو ہے وہ چلتی ہے. اور ایوننگ کلاس کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس کے لیے فیکلٹی کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اور کیمیکل چاہیے، اس کے لیے اور کلاس روم چاہیے، اس کے لیے اور یوٹیلیٹی بلز چاہیے. تو ایوننگ کلاسز جو ہیں وہ بھی کوئی منافع بخش نہیں ہوتا، یا یونیورسٹی کو جو ہے وہ چلا نہیں سکتی. نہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس پر آئی تھنک بات ہوئی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے بنیادی طور پر چونکہ میرا وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، یہ بات مجھے کلیئر کر دیں. اگر تو یہ ڈیمانڈز پوری نہیں کی جاتی تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ یہی جو بھلے پارشل کلاسز آپ نے معطل کی ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ کوئی اور طریقہ کار آپ اپنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ اساتذہ یقیناً ان سے یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. طریقہ کار کیا ہوگا، لائے عمل کیا ہوگا، یہ مجھے بتا دیں. میں بطور استاد تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ طالب علم کا ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹ درمی سے کام لے گی اور نیسری فنڈ جو ہے وہ ریلیز نہیں کرے گی. اور نیسری فنڈ جیسے کہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو پیسہ پروجیکٹس پہ لگ چکا ہے، اگر اور ان پہ پیسہ نہ لگایا گیا، ان کو تکمیل تک نہ پہنچایا گیا تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. سر بتا سکیں گے تھوڑا سا مجھے بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ کتنے سینسٹیو پروجیکٹس ہیں یہ جن پر آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز کی ایلوکیشن ابھی نہ ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے 1-2 مثالیں دے سکیں ان پروجیکٹس کی. دیکھیں جی، بہت سارے میں پنجاب یونیورسٹی کی آپ کی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے 35 ڈپارٹمنٹ تھے جو 2002 میں، اور اس کے بعد یہ تعداد جو تھی وہ 65 ڈپارٹمنٹس تک چلی گئی، اور نئے شعبے جو ہے وہ ہم نے کھولے، نئے انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہم نے منگوائے، نئے پروگرام جو ہیں وہ اب شروع کیے. تو ان پروجیکٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے، وہ لیبارٹریز کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں
اب پیسے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اگر یہاں پہ آپ سٹاپ کر جاتے ہیں, اس کی مثال میں ایک آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے بچے فیکلٹی جو ہے وہ باہر PhD کرنے گئی ہوئی ہے, اگر آپ ان کا پیسہ کسی وجہ سے روک لیتے ہیں تو وہ نہ آگے کے نہ پیچھے کے, ان کو اگر فنڈز نہیں ملیں گے تو وہ PhD جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے, اور فیکلٹی اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو بچے جو ہیں وہ کیسے پڑھائے جائیں گے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ باقی ساری فیسلٹیز کا بھی ہے. دے نیڈ منی, اور جب تک آپ اس فلو کو جاری نہیں رکھیں گے جو آج سے 4 سال 5 سال پہلے تھا, تو جو پیسہ اس وقت ان پروجیکٹس پہ لگا ہوا ہے, آئی ایم افریڈ وہ بھی جو ہے وہ ضائع جائے گا, اور ہم 2000 والی پوزیشن پہ جو ہے وہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ایک امپورٹنٹ بات بتائیے گا. ہمیں سرچارج متعارف کرایا تھا, یعنی وہ پیسہ صرف اور صرف تعلیم پر خرچ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا ہوا نہیں. کیا ایسا کوئی ہم طریقہ کار اپنائیں کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ پیسہ اسلام آباد سے جو ہے وہ پھر یونیورسٹیز کی طرف آئے؟ اقرا سرچارج یا ایسی کوئی بھی چیز, جیسے امریکہ میں پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے تعلیم کے لیے, ایسی کوئی چیز آپ کے خیال سے پاکستان میں ممکن ہے کہ ایسی چیز دوبارہ پاکستان میں ریپیٹ نہ ہو اور یونیورسٹیز کے جو آمدنی ہے اس کا جو فلو ہے, کیش فلو برقرار رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو بھی ریونیو آئے گا وہ ایک جگہ چلا جاتا ہے, اسے علیحدہ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو صرف احساس کی بات ہے, حکومت یہ فیصلہ کر دے اور اس پر عمل کرے کہ اتنے % ہم GDP کا خرچ کریں گے, تو پھر حکومت کے ثوابدید پہ رہتا ہے نا. ہم کوئی ایسا طریقہ کار نہ بنا دے کہ وہ پیسہ اسلام آباد جائے ہی نہ, وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسی یا تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو, اس کمیشن کے تھرو یا انڈیپینڈنٹ باڈی کے تھرو پھر ڈسبرس ہو جائے یونیورسٹیز کے اندر. اصل میں جس طرح کی حکومتیں رہی ہیں, جو ان کی پالیسیز رہی ہے, اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ ایسا بنائیں گی, اور اگر بنائیں گی تو وہ یونیورسٹیز کو جائے گا. ٹھیک ہے, میں تو اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں زندگی بھر, اور دکھایا میں نے کر کے کہ آپ اپنے فنڈ جو ہے نا وہ خود جنریٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کے ہاتھ میں. اچھا, باہر کی یونیورسٹیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سروے کیا گیا تھا, وائس چانسلر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں کا, وہ 40% وقت جو ہے وہ صرف اس چیز پر خرچ کرتا ہے کہ یونیورسٹیز کے لیے فنڈز لے کر آئے. بے شمار آپ وہاں جائیں کسی بھی کیمپس میں تو بلڈنگیں کی بلڈنگیں لکھا ہوتا ہے کہ فلانی کلاسیں بنائی ہیں, لیبارٹریز بنائی ہیں, اور بعض دفعہ تو اینٹوں پر لکھا ہوتا ہے, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانے نے بنائی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ امیج بہتر کی جائے, پہلی بات کہ آپ اچھا ادارہ ہیں, آپ کے یہاں کرپشن نہیں. پھر دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لیکیج جو ہے یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہے, اور ریونیو میں بھی لیکیج ہے. فیس ہے مثال کے طور پر, ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہے وہ %, لیکن وہاں پر لڑکے جو ہیں وہ اکثر فیس نہیں دیتے. طلباء تنظیمیں جو انہوں نے خود مہرے بنا رکھی ہیں, یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا ہوتا ہے بتا رہا ہوں, اور تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بالکل اس کو بھی درست کرنے کا ایگزامینیشن کا ریونیو جو ہے اس میں سے 3 کروڑ روپے جو ہیں وہ لیکیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرے پاس وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. ایک اہم موضوع آپ نے بالکل اینڈ میں چھیڑ دیا, لیکن انشاءاللہ اس میں گفتگو کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالوہاب آپ کا, پروفیسر رضا علی خان آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ڈاکٹر جمیل انور آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے ہمیں جوائن کیا. بس امید ہم اس بات پہ پروگرام میں مکمل کرتا ہوں کہ تدریسی عمل جلد از جلد شروع ہو, اور جو یونیورسٹیز پر ہمارے فنڈز تھے ان فنڈز کو جلد از جلد ریلیز کیا جائے, تاکہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کسی صورت میں نہ رکے, اور نہ ان بچوں کی تعلیم رکے جو PhD کر رہے ہیں پاکستان سے باہر. بازار میں اتنا ہی, آپ دیکھتے رہیے گا CNBC پاکستان.